اچھا، سید ساجد خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں جی۔ معین الاسلام السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، محمد شعیب دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، عمامے کے شملے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی عمامے کے شملے کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے، کم از کم 3 ہاتھ اگر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارا 1 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ، تو 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ، اگر 3 ہاتھ عمامہ کا جو شملہ ہے اگر اس کی لمبائی 3 ہاتھ رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عموماً ہمارے شملے کی جو لمبائی ہے تقریباً 2.5 یا اس سے زیادہ ہے، 3 کے قریب ہے، تو کم زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں عمامے کے شملے کی لمبائی۔ جہاں تک تعلق ہے عمامے کے رنگ کا کہ عمامے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ سفید رنگ کا پہنا جائے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید ہے، اسی کو پہنو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفناؤ۔ نیز کالے رنگ کا عمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، جیسا کہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع پر سفید اور کالے کا پہننے کا آپ سے ثبوت ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمامہ کسی بھی رنگ کا پہنا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ وہ سفید ہو اور یا تو پھر کالے رنگ کا ہو، لیکن اگر عمامہ ایسے رنگ کا ہے کہ جس کو بعض لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، جیسے ہرے رنگ کا ہے یا یلو کلر کا ہے، پیلے کلر کا، اورنج کلر کا، کہ یہ بعض لوگوں نے اپنا شعار اور اپنی علامت و نشانی بنا لی ہے، تو پھر اس طرح کا لباس پہننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پھر اگر اس طرح کا عمامہ پہنیں گے تو اس سے نشاندہی ہوگی کہ یہ بندہ بھی انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے، اس سے مشابہت سے بچنے کے لیے پھر اس طرح کا عمامہ نہیں پہننا چاہیے۔ باقی کسی بھی رنگ کا عمامہ پہنا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ سفید ہو یا کالا ہو۔